صفویت اور صلیبیت ہم مشن۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایک صلیبی رکن مائیکل ایلس نے شیعوں کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں مائیکل ایلس نے اہل تشیع کو اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم تم سے ہیں اور تم ہم میں سے۔ مائیکل نے شیعوں کے اجتماع سے خطاب کے شروع میں ہی نعرہ حیدری لگایا کہ میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ آپ سے مخاطب ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ I hope you will allow me to say you are my brothers, you are my brothers, you are my brothers. مائیکل کے ہاتھ میں ایک پٹیشن کی کاپی تھی جسے لہراتے ہوئے مائیکل نے مجمع سے کہا کہ میں اہل تشیع کا مقدمہ لڑوں گا اور آپ کی وہ درخواست جو سعودی عرب کے خلاف ہے اس کو لے کر سعودی ایمبیسی لندن جاؤں گا۔ And I will very gladly and with honor accept this petition which has just been handed to me in order that I can transmit this petition to the Saudi Arabian embassy in London. مائیکل کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہ پہلا اعزاز نہیں بلکہ ہم اس سے پہلے بھی اہل تشیع کے حقوق کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ It's not the first time I have done this. I had the honor of presenting petitions previously and we must continue to do it. اپنے خطاب میں مائیکل نے کہا کہ میں سعودی گورنمنٹ کو وہ درخواست بھجوا رہا ہوں جس میں جنت البقیع میں مزاروں پر بنے گنبد گرائے گئے تھے وہ دوبارہ تعمیر کیے جائیں۔ دراصل مائیکل جس پٹیشن کی بات کر رہا ہے وہ اہل تشیع کی جانب سے ہے جس کے مطابق 1925 میں جنت البقیع میں مزارات پر بنائے گئے گنبد اور ان مزارات میں ہونے والی خرافات پر عائد پابندی ختم کر کے دوبارہ بنانے کا مطالبہ تھا۔ دراصل شیعوں نے ہمیشہ ایران کی ایما پر سعودی عرب میں بدامنی پھیلانے بالخصوص حج کے ایام میں افراط و تفریط پھیلانے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ایران سے آنے والے صفوی شیعہ جنت البقیع میں واقع حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر وہی خرافات اور اپنا قبضہ چاہتے تھے جو ایرانی صفوی شیعوں نے شام و عراق میں مقامات مقدسہ کے نام پر مزارات میں کیا۔ 1925 سے قبل جنت البقیع کے مزارات میں بھی صفوی شیعوں کی جانب سے خرافات سامنے آتی رہتی تھیں جن کے تدارک کے لیے 1925 میں سعودی حکام نے مزارات پر بنی عمارات اور گنبد منہدم کر دیے تھے۔ اب ایرانی شیعہ ہر سال حج کے موقع پر جلوس نکال کر اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حرمین الشریفین پر قبضے جیسے مذموم عزائم بھی رکھتے ہیں۔ صلیبیوں کے تیار کردہ انقلاب ایران کے بعد صفوی شیعوں نے نظریہ ولایت فقیہ کو مسلط کرنے کے لیے اپنا جو ہدف رکھا ہے اس میں عرب دنیا اور بالخصوص سعودی عرب شامل ہے۔ مائیکل ایلس کا یہ کہنا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ آج سے پہلے بھی ہم شیعوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ صفوی اور صلیبی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جبکہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ صفوی شیعوں کا پیشوا اسماعیل صفوی بھی ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں کا ساتھ دیتا رہا جس کی مثال خلافت عثمانیہ کے ترک خلفاء اور صفویوں کے درمیان ہونے والی جنگیں ہیں۔ جب سلیمان القانونی یورپ سے لڑتا تو صفوی شیعہ سلیمان القانونی پر حملہ آور ہوتے اور جب عثمانی خلفاء صفویوں کی جانب متوجہ ہوتے تو صلیبی ان پر لشکر کشی کرتے۔ گویا کہ صفوی اور صلیبی مل کر مسلم حکمرانوں کے خلاف لڑتے تھے اور آپس میں ان کا گٹھ جوڑ رہتا تھا جو آج تک جاری ہے۔ اسی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں فرانس کے پروردہ روح اللہ خمینی کا انقلاب ایران بھی عمل میں آیا جو مکمل طور پر صلیبیوں کی خواہشات کے عین مطابق تھا، اور اس انقلاب سے لے کر آج تک بھی ایرانی صفوی شیعوں نے صلیبیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رکھے ہیں۔ تبھی آج امریکہ اور اسرائیل ایران کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور جہاں بھی ایرانی مفادات ہوں تمام صلیبی ایرانیوں کا ساتھ نبھاتے نظر آئیں گے، جس کی سب سے بڑی مثال شام میں ایرانی جنگ میں صلیبیوں کی جانب سے ایرانیوں کی مدد کرنا ہے۔ الغرض نتیجہ یہ نکلا کہ صفویت صلیبیت کا پروردہ پودا ہے اور صفویت و صہیونیت دونوں کو تقویت دینے میں صلیبیت شامل ہے، اور یہ تمام قوتیں مل کر امت مسلمہ کے خلاف ہر مقام پر محاذ آرا ہیں۔